ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے آخر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس، وہ ذات محترم نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، اس سے پہلے ہم نے جمعہ کی احکام و مسائل پر ہم نے خطبہ دیا تھا، تو چند باتیں باقی رہ گئی تھیں، چونکہ جمعہ کی آداب، جمعہ کے احکام و مسائل، اسی طرح جمعہ کی فضیلت، یہ ایک لمبا طویل موضوع ہے، لیکن ہم نے چند احکام و مسائل اور اس کی فضیلت کو بیان کیا تھا۔ قلت وقت کی بنا پر آئیے اس کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ آگے کچھ اور بھی احکام و مسائل ہیں جمعہ کے تعلق سے، آئیے اس کو جاری رکھتے ہیں۔ جمعہ کے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خصوصاً خاص طور سے جمعہ کی رات میں قیام اللیل کرنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھنا، اور خاص طور سے خصوصاً جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا، یہ منع ہے۔ جمعہ کی رات کا مطلب کیا ہے؟ جو جمعرات کا دن ہو، مغرب بعد سے جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو جمعرات کا دن مغرب بعد یا عشاء بعد یا جب بھی آپ خصوصاً خاص طور سے قیام اللیل کریں گی آپ، یا کچھ نمازیں پڑھیں گی آپ، کیوں؟ اس نیت سے کہ یہ مبارک دن ہے، مبارک دن ہے کل، تو اس نیت سے اگر آپ پڑھیں گے خاص طور سے خصوصاً اسی طریقے سے جمعہ کے دن خاص طور سے روزہ رکھیں گے آپ، کیوں؟ مبارک دن ہے، یہ مقدس دن ہے، یہ ہفتہ واری، یہ عید کا دن ہے، اس نیت سے روزہ رکھیں گے آپ تو روزہ رکھنا منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ باقی ساری راتوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کی رات میں قیام اللیل کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ منع ہے، خاص مت کرو۔ اسی طرح باقی سارے دنوں کو چھوڑ کر صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا، ایسا مت کرو، یہ منع ہے، خاص مت کرو۔ جمعہ کی رات کو نماز کے لیے خاص مت کرو، اور جمعے کے دن کو روزہ کے لیے خاص مت کرو۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو، روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو، اور وہ دن جمعہ کا دن پڑ جائے، اس کے لیے جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ روزہ رکھنے کا عادی ہے ایام 20 کا، 13، 14، 15، اور وہ تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو اسی طرح ایک انسان روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑ کے، تو اگر وہ دن جمعہ کا دن آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جو نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، تہجد گزار ہے، وہ نفلی نمازوں کا پابند ہے، وہ اگر وہ خاص نہیں کیا، یوں ہی جمعہ آ گیا اور وہ اٹھ گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے جائز ہے۔ مطلب جو عادی ہو نماز کا، روزے کا، اگر وہ رات جمعہ کی رات آ جائے اور وہ دن جمعہ کا دن آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن خصوصاً خاص طور سے جمعہ کی رات میں قیام اللیل کرنا یا جمعہ کے دن روزہ رکھنا، یہ منع ہے۔ اسی طرح دیکھیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص
خصوصاً خاص طور سے جمعہ کا دن روزہ نہ رکھے، نہیں رکھے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں مگر یہ کہ اس کے ساتھ اگلا اور پچھلا روزہ ملا لے تب اس کے لیے جائز ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر ایک انسان روزہ رکھنا چاہتا ہے جمعہ کا دن تو خالی جمعہ کا دن روزہ رکھنا منع ہے، اس کے ساتھ ملا لیجیے، آپ جمعرات ملا لیجیے یا ہفتہ سنیچر کو ملا لیجیے، آپ پہلے ملائیں یا بعد میں ملائیں، جمعرات جمعہ ملا لیجیے یا جمعہ سنیچر کو ملا لیجیے آپ، لیکن خصوصاً خاص طور سے خالی جمعہ کا روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ خود اپنے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ میں روزہ رکھی ہوئی تھی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن آئے اور میں روزے دار تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ بولا ہاں اے اللہ کے رسول میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا صحابیہ سے کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ آج تم روزہ رکھی ہو تو کیا آپ نے کل بھی روزہ رکھا تھا، جمعرات کا روزہ آپ نے رکھا تھا؟ بولا نہیں۔ اس کے بعد پھر پوچھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تمہارا ارادہ کل بھی روزہ رکھنے کا ہے، ہفتہ جو آنے والا ہے سنیچر اس میں روزہ رکھنے کا آپ کا ارادہ ہے؟ بولا نہیں۔ بولا تب توڑ دو روزہ، تب روزہ توڑ دو، خالی آپ روزہ رکھیں گے آج کے دن خصوصاً جمعہ کے دن آپ نے ملایا نہیں، نہ آپ کا ارادہ ملانے کا ہے، کل بھی روزہ نہیں رکھا آپ نے اور نہ آپ کا ارادہ کل روزہ رکھنے کا ہے، خالی آج روزہ رکھیں گی آپ تب روزہ توڑ دیجیے، آپ تب روزہ آپ توڑ دو، افطار کر لیں آپ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ ہی چلا قیام اللیل خاص کرنا یا روزہ کا دن جمعہ کے لیے خاص کرنا یہ ممنوع ہے اور یہ منع ہے۔ ہاں ملا لیں آپ، دو صورت میں جائز ہے، دو صورت میں جائز ہے۔ ایک صورت کیا ہے؟ ایک صورت یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں روزہ رکھنا تو ملا لیجیے، آپ جمعرات جمعہ ملائیں یا جمعہ سنیچر کو ملا لیجیے آپ، یہ ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ عادی ہوں، اگر آپ عادی ہیں اس چیز کے روزہ رکھنے کے عادی ہیں، آپ روزہ ہمیشہ رکھتے ہیں ہر مہینہ ایام 20 کا اور وہ دن جمعہ کا دن پڑ جائے تو آپ کے لیے جائز ہے، یا آپ ایک دن 20 کر کے روزہ رکھتے ہیں اور وہ دن جمعہ کا دن پڑ جائے تو اس کے لیے جائز ہے۔ یہ دو صورت کے علاوہ کوئی صورت تیسری صورت ناجائز ہے، یہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں جمعہ کے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔ صحیح الجامع صغیر کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ بھی بات ثابت ہے کہ موقوف روایت ہے، دونوں بات آتی ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے اور یہ بھی حدیث ہے، دونوں باتیں ہیں۔ تو خیر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت کیا جمعہ کی رات کو تو اس کے سامنے اس کے لیے اور یعنی کہ اس کی نگاہ کے سامنے اور خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعہ کی رات اس کے سامنے اور اس کے خانہ کعبہ کے درمیان ایک روشنی نور پیدا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح الجامع صغیر کی حدیث ہے، وہی صحابی رسول بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور روشنی دے دی جائے گی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک نور ہدایت اسے دے دی جائے گی اور اسی روشنی میں وہ عمل کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اسے ایک اللہ کی طرف سے ایک نور دیا جائے گا اور وہ بچ کر رہے گا، وہ ہدایت پر قائم رہے گا، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا یا وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ ایک سمجھیے کہ ایک انعام ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ عمل کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح دیکھیں جمعہ کے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے زیادہ درود پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ درود کا ورد کیا جائے، درود پڑھا جائے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جمعہ کی خصوصیات کا تذکرہ کیا، جمعہ کے بارے میں کچھ بیان کیا، تو اسی خصوصیات میں اور اسی بیان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کیا؟ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن درود پڑھا کرو مجھ پر، اس لیے کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا، جب کہ آپ قبر میں جانے کے بعد آپ کا جسم بوسیدہ ہو جائے گا، سر گل جائے گا، تو اس کے باوجود ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا لے، بوسیدہ کرے، یعنی اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ زمین کی مٹی انبیاء کے جسم کو کھاتی نہیں ہے، ان کا جسم سڑتا گلتا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی۔ خصوصیات صرف انبیاء کرام کی ہے، مطلب یہ ہوا جس طرح ساری انبیاء کل ان کی موت ہوئی تھی تر و تازہ تھے، آج بھی تر و تازہ ہیں، آج بھی اپنی قبروں میں تر و تازہ ہیں، ان کا جسم بالکل فریش ہے، تازہ ہے، اور قیامت تک ان کا جسم تر و تازہ رہے گا۔ یہ ہے ان کا جسم سڑتا گلتا مٹی میں ملتا نہیں ہے، یہ خصوصیت انبیاء کرام کی ہے۔ ہاں یہ دلیل ہے انبیاء کی، لیکن اس کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صالحین کے بارے میں دلیل، واضح دلیل نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے واقعات آتے ہیں، کچھ آثار آتے ہیں کہ ان کا بھی جسم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ واقعہ موجود ہے، آثار ہیں، تو ان کا بھی جسم دیکھا گیا بالکل تر و تازہ تھا، لیکن واضح دلائل موجود نہیں ہے۔ صرف یہ خصوصیات انبیاء کرام کی ہے، اس طریقے سے وہ کل ان کا جسم تر و تازہ تھا، وفات کے بعد اسی طریقے سے آپ کا جسم ابھی بھی اور قیامت تک ان کے جسم تر و تازہ فریش رہے گا۔ تو کہا اللہ کے نبی نے تم درود ہم پر بھیجا کرو، درود ہم پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب پیش کیسے کیا جاتا ہے اس کی وضاحت اور بھی حدیث میں آتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں، سیاح گردش کرتے رہتے ہیں، جو بندہ، جو امتی اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے وہ درود وہ لے لیتے ہیں اور ہم پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں بحقی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعہ کے روز میری امتی کا درود ہم پر پیش کیا جاتا ہے، پس تم لوگ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، جو شخص ہم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ہوگا۔ وہ تو دیکھیں قیامت میں شفاعت پانے کا ذریعہ اور قربت کا ذریعہ یہ درود ہے۔ ایسا نہیں ہے آج ایک جماعت نکلی ہے جو یہ کہتی ہے ہم درود کے منکر ہیں، ہم درود کے منکر ہی نہیں ہیں، ہم سے زیادہ درود کو پڑھتا ہی نہیں ہے، نماز میں درود، نماز کے علاوہ درود، اسی طرح خاص، یہ میرا موضوع نہیں ہے، خاص مواقع ہیں درود پڑھنے کے، خاص عام تو ہیں ہی ہیں، لیکن خاص بھی اوقات ہیں جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ درود پڑھا کرو، اس میں سے ایک جمعہ کا دن بھی ہے، تو درود ہم سے زیادہ کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ہم درود و سلام کے منکر نہیں ہیں۔ اسی طرح دیکھیں قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے 22ویں پارے کی، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر صلو درود اور وسلموا صلاۃ و سلام بھیجو۔ اس کی تفسیر بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام آپ پر کیسے پڑھیں یہ تو طریقہ مجھے معلوم ہو چکا ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا آیت کے ذریعے سے کہ سلام کیسے پڑھیں گے یہ طریقہ مجھے معلوم ہے،
اب درود کیسے پڑھیں ہم، یہ طریقہ مجھے بتائیں آپ۔ سلام پڑھنا ہے مجھے معلوم ہے، سلام کب پڑھا جاتا ہے اللہ کے نبی پر پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ نماز کے بعد سلام ہم پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مراد سلام کا ہے۔ تو ہم سلام پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات صحابہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول سلام کیسے پڑھنا ہے مجھے معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا آپ کے ذریعے سے، اب صلاۃ درود کیسے پڑھیں ہم، آپ مجھے بتائیں آپ۔ تو تب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے کہ اس طرح بولو، کیا بولو؟ پوری درود ابراہیمی پڑھ کے سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور بھی الفاظ ثابت ہیں، وقت چونکہ ہے نہیں کہ الفاظ آپ کو بتایا جائے، الفاظ اور بھی ہیں، مختصر میں طویل میں اور بھی ہے، لیکن یہ درود ابراہیمی یہ مشہور ہے، تو ایسے الفاظ کے ساتھ مجھے پڑھنا ہے۔ تو یہ جمعہ کا دن ہے، اس میں پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ درود پڑھیں گے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ، مسلم کی حدیث ہے، ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اسی طرح صحیح الجامع کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 گناہ معاف کر دے گا اور 10 درجات اللہ اسے بلند فرما دے گا اس کے لیے۔ یہ فضیلتیں تین فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت 10 رحمتیں آپ پر نازل ہو جائیں گی، دوسری فضیلت کہ آپ کی 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور تیسری فضیلت 10 درجات آپ کے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، تو ہمیں درود زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اور مختصر درود کیا ہے؟ مختصر میں درود کیا ہے یہ بھی حدیث سن لیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا نام لیا جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے۔ یہ بخیل اللہ کے نبی نے کہا، نبی کا نام سنیں آپ، لیکن نبی کا نام سننے کے بعد درود نہ پڑھیں آپ، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے بڑا بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو مختصر میں درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجیے آپ، صلی اللہ علیہ وسلم، یا وقت ہے تو لمبی یہ درود پڑھیے آپ، اللہم صلی علی محمد، اس طرح آپ پڑھتے رہیے آپ، اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام ہے، یہ درجہ اس کا ہے۔ تو یہ ہے ایک جمعہ کے احکام میں سے کہ جمعہ کے دن خصوصاً خاص، اسے عام طور سے پڑھ سکتے ہیں کبھی بھی، لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے اس کا پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر ہم ایک اور بات کا ازالہ کر دیں، ہم اس کو شک اور ختم کر دیں۔ دیکھیں جو بدعتی حضرات ہوتے ہیں، بدعتی حضرات وہ قرآن کی آیت سے لیتے ہیں دلیل، اور دلیل دینے کے بعد اپنے خاص عمل پر استدلال کرتے ہیں۔ تو یہ بات سن لیجیے، یہ اصول ہے، یہ اصول فقہ کا اصول ہے کہ کسی عام دلیل سے خاص عمل کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا؟ پھر سے بولتے ہیں، کسی خاص عمل کے لیے عام دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ خاص عمل اب بنا لیجیے، آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو جائیں، پڑھنا شروع کر دیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب جب پوچھا جائے دلیل کیا ہے اس کی، تو بولیں آپ قرآن کی آیت کریمہ ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خاص عمل کے لیے خاص دلیل چاہیے، وہ تو عام دلیل ہے نا، وہ تو عام دلیل ہو گئی، لیکن آپ خاص آپ ثابت کر رہے ہیں، آپ عمل کو آپ نے خاص کر دیا فجر کی نماز کے بعد یا جمعہ کی نماز کے بعد۔ آپ کھڑے ہو گئے جمعہ کی نماز کے بعد، آپ کھڑے ہو گئے فجر کی نماز کے بعد، آپ کھڑے ہو گئے یہ آپ کا اجتماع کے بعد یا کسی درس کے بعد، تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی، خاص دلیل، خاص عمل کے لیے خاص دلیل، خاص عمل کے لیے عام دلیل نہیں چلے گی۔ یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، لیکن لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دیکھو ہم جو عمل کرتے ہیں تو ثابت ہے قرآن کی آیت سے، تو کیفیت بھی ثابت ہونی چاہیے، کیفیت جو عمل آپ کھڑے ہوتے کر رہے ہیں
وہ کیفیت سے ثابت ہیں، اور جو الفاظ بھی ثابت ہونی چاہیے، کیفیت، الفاظ، سب چیز ثابت نبی سے ہونا چاہیے۔ الفاظ ثابت نہیں ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ ثابت ہی نہیں ہے ایسا۔ تو خیر یہ ایک شبہ تھا جو ہم نے ازالہ کر دیا۔ اسی طرح دیکھیں جمعہ کے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کی جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے اور دوسری میں سورہ دہر کی تلاوت کرتے۔ یہ مسنون ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تلاوت ہی نہ کریں، کوئی اور سورہ کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ مسنون ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ لازمی واجب ضروری نہیں کہ آپ کو کرنا ہی ہے ہمیشہ، کبھی کبھی کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ تلاوت، لیکن یہ مسنون ہے، سنت ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیں جمعہ کے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے اور دوسری میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کی جائے۔ یہ مسنون ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اور عیدین کی نماز میں، یعنی جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اگر ایک ہی دن دو چیز جمع ہو جائے، جمعہ بھی اور عید بھی، کبھی ایسا ہوتا ہے اگر ایک ہی دن جمعہ بھی جمع ہو جائے اور عید بھی جمع ہو جائے، عید یا بقرعید جمع ہو جائے، تو کہتی ہیں صحابی رسول پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورت کو ان دونوں نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ تو ہے سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور سورہ منافقین کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں آپ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ دو صورت ہے جمعہ کی نماز کے لیے، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ غاشیہ، اسی طرح پہلی میں سورہ جمعہ، دوسری میں سورہ منافقون، یہ سنت ہے۔ اسی طرح دیکھیں جمعہ کے احکام و مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ کی نماز کو حاصل کرنے کے لیے یا جمعہ کی نماز کی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کم از کم جمعہ کی ایک رکعت کا پانا ضروری ہے، کم از کم جمعہ کی ایک رکعت کا پانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جمعہ کی نماز کھڑی ہو گئی، ایک مقتدی آیا ہے، اس حال میں آیا ہے کہ بالکل 2 رکعت نماز ہو گئی یا دوسری میں رکوع میں وہ آیا، ایک رکعت ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، دوسری میں وہ رکوع میں آیا یا تشہد میں آیا، تو اب اس کی یہ نماز جب وہ کھڑا ہو کے پڑھے گا تو 4 پڑھے گا، 2 نہیں 4 پڑھے گا وہ، کیونکہ اس کی جمعہ کی نماز اب ادا نہیں کی جائے گی، اسی اب ظہر کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایک صحابی رسول ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی نماز کی ایک رکعت پا لیا، جس نے جمعہ کی ایک رکعت کو پا لیا، اسے چاہیے کہ وہ دوسری رکعت بھی اسے پورا کر لے، پڑھ لے۔ یہ حدیث ہے، جو پا لیا ایک رکعت جمعہ کی نماز، اسے چاہیے کہ وہ دوسری بھی پڑھ لے، آپ کا ثواب ملے گا، جمعہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے مسجد میں اور وہ ایک رکعت اس سے مل جائے، جمعہ کی ایک رکعت اس سے مل جائے، تو اس نے نماز کو پا لیا، فقط ادرک الصلاۃ، اس نے نماز کو پا لیا۔ آپ کو ایک رکعت ملی تو کہا اللہ کے نبی نے آپ کی جمعہ مل گئی، آپ نے جمعہ پا لیا،
لیکن جسے ایک رکعت بھی نہ ملے گی اسے جمعہ اس نے پایا ہی نہیں. اس کا مفہوم، اس کا الٹا مفہوم کر لیجیے آپ. جس نے ایک رکعت بھی نماز نہیں پائی، دوسری میں وہ آیا، رکوع میں آیا یا آپ کا تشہد میں آیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس نے نماز کو نہیں پائی، وہ بلکہ نماز کو پورا کرے گا 4 رکعت. اس کی اور بھی دلائل ہیں، موقوف روایت ہے، صحابہ کا عمل ہے اور صحابہ کا قول ہے، جس کو بولتے ہیں آثار، وہ بھی دیکھ لیجیے آپ. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے اور بالکل کلیئر ہو جاتی ہے صحابی کے قول کی وجہ سے. کیا ہے؟ ابن ابی شیبہ، طبرانی، بہقی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتی ہیں، دیکھیں یہ قول ہے، یہ موقوف ہے، موقوف روایت، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. موقوف حدیث مطلب وہ حدیث، وہ قول یا وہ عمل اس کا تعلق صحابہ کرام سے، اس کا نام ہے موقوف حدیث یا اثر. تو کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے اور جمعہ کی ایک رکعت پا لے تو دوسری بھی پڑھ لے، اور اگر اس نے جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور اس نے دوسری رکعت بھی نہیں پایا، اس کی رکعت فوت ہو گئی، پوری فوت ہو گئی، دوسری بھی نہیں پایا، تو اسے چاہیے کہ پھر دوبارہ جب وہ ادا کرے گا کھڑا ہونے کے بعد تو 4 پڑھے گا. وہ 2 نہیں بلکہ 4 پڑھے گا، وہ اس لیے کہ اس کی نماز اب فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو وہ نماز ظہر کو ادا کرے گا وہ. اسی طرح دیکھیں بہقی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی ایک رکعت کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسری رکعت بھی پورا کرے، لیکن اگر کسی شخص کو دوسری بھی نہ ملے، وہ فوت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اب وہ جو پورا کرے گا کھڑے ہونے کے بعد تو 4 پورا کرے گا وہ. تو دیکھ لیجئے، تو یہ ہے کچھ احکام و مسائل ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خصوصی احکام ہیں جس کو سامنے ہونا ضروری ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آخر میں آتے ہیں اور نماز پوری کرتے ہیں 2، تو اب اس کی نماز وہ ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، اب وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر کسی نے جمعہ کی نماز مکمل ہی نہیں پائی تو اب کیا کرے گا؟ وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا. پورا ہی نہیں پایا، بالکل نماز کے وقت میں آیا، ایسے وقت میں آ رہا ہے کہ بالکل نماز، آپ امام نے سلام نماز پھر دیا، امام نے یہ نماز کا جو سلام ہوتا ہے اختتام ہو، سلام پھر دیا، بالکل ختم ہو گئی نماز، آخر میں وہ آ رہا ہے تو وہ ظہر کی نماز کو ادا کرے گا وہ. تو یہ کچھ احکام و مسائل ہیں. اسی طرح آخری بات دیکھ لیجیے آپ، ایک اور بھی شبہ ہے کہ جمعہ کے دن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن کہا ہے. اس سے پہلے بات ہم نے بیان کی فضیلت کے تعلق سے کہ جمعے کے دن یہ ہفتہ واری عید ہے. سارے دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن کون ہے؟ یہ جمعہ کا دن ہے. اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کہ جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا ہے. تو شبہ کیا ہے؟ ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے، جب جمعہ کا دن عید کا دن ہے تو کیا اس میں روزہ رکھنا منع ہے یا صحیح ہے؟ حالانکہ جمعہ کا دن تو رمضان میں بھی آتا ہے نا، جمعہ کے دن تو رمضان میں بھی آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں آپ، اور حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ عید کا دن روزہ رکھنا منع ہے. تو عید کا دن ہے یہ، اگر مان لیا جائے عید کا دن ہے یہ، تو یہ شبہ ہے، اعتراض ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ عید کے بارے میں کہا ہے، سالانہ عید، سالانہ جو عید آتی ہے اس میں روزہ رکھنا منع ہے. ہفتہ واری عید کے بارے میں نہیں آتی حدیث. جو سالانہ عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ، اس میں روزہ رکھنا منع ہے. یہ تو ہفتہ واری عید ہے، اس میں منع نہیں ہے. تو یہ ہے اس کا جواب مختصر میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.